بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کی اپنے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے۔ آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹیڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا راستہ میرے نبی کی سنت۔ کافی زیادہ چیزیں ذہن میں آ جاتی ہیں۔ جتنا زیادہ آپ کا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے اتنا آپ کے پاس لائیو ڈیٹا زیادہ آ جاتا ہے۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ زیادہ تر باتیں ریکارڈ ہوتی رہیں۔ کل پرسوں کچھ سیشن ہو رہے تھے تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ پورا دن جتنے سیشن لیتے ہیں اگر آپ وہ ریکارڈ کر لیا کریں تو ہمارے لیے بہت فائدہ ہو جائے گا۔ کوشش ہوتی ہے بلکہ خوشی ہوتی ہے۔ سنا تھا ایک دور میں آئنسٹائن وغیرہ کے بارے میں ایسا تھا کہ وہ ان کی ایک ایک چیز جو تھی وہ ریکارڈ ہوا کرتی تھی، تو خوشی ہوتی ہے کہ لوگ الحمدللہ ہماری باتوں کو اہمیت دیتے ہیں، اور اس سے زیادہ خوشی یہ ہوتی ہے کہ علم والے اہمیت دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ جو فنی جوکس یا پرینک وغیرہ دیکھنے والے لوگ ہیں وہ اگر ہمیں لائک نہیں کرتے تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہوتی۔ ہدایت ان کو بھی اللہ دے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کا ہدایت کا سلسلہ نہیں ہونا چاہیے ہے، لیکن آپ کے جو ویٹیج ہے وہ اسی سے بنتی ہے۔ کیا سوچ رہا تھا، آج 3-4 موضوعات تھے۔ ایک تو 14 اگست سر پر ہے، تو کوشش ہے کہ اس پر کوئی اچھا سا وی لاگ ہو جائے، ریسرچ اورینٹڈ بھی ہو اور آپ کو سمجھ بھی آئے، اور بقیہ ڈیلی کے تو باتیں سمجھ ہی آ رہی ہوتی ہیں۔ تو آج جو بات میں گولڈن پوائنٹ کے طور پر لے کے بولنے جا رہا ہوں وہ ہے کہ آپ کے چوائس آف ورڈز کیا ہوں۔ انسان بہت محبت کرنے والا ہو، بہت ڈیووٹڈ ہو، لیکن اس کے چوائس آف ورڈز اچھے نہ ہوں تو وہ معاشرے کو بہت اچھا رزلٹ نہیں دے کے جا سکتا۔ جیسے میں اگر آپ کو بات بتاؤں کہ اور میں ریئل ٹائم ڈیٹا کی بات کر رہا ہوں، کہا کہ غصے میں اور پیار میں ہی دیکھے جاتے ہیں چوائس آف ورڈ کیا ہیں۔ تم بہت گھٹیا انسان ہو، پاگل کہیں کے، گھٹیا کی اولاد، پاگل، رنڈی کا بچہ، کتے کا بچہ، عاشقی معشوقی میں مبتلا لوگ۔ تو یہ سارے جو الفاظ ہیں یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہوتے ہیں۔ ابھی تو میں بتاؤں کہ لوگ عام زبان میں بھی گالی گلوچ دے رہے ہوتے ہیں۔ حرامی کا بچہ، یہ عام ورڈ لوگوں کا ہوتا ہے، خنزیر کا بچہ۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ہمیں غصہ کرنا سیکھنا پڑے گا۔ آج ایک سیشن میں ایک بچی نے پوچھا، کہتی ہے سر الحمدللہ آپ کے ساتھ ہمیں 1 سال ہو گیا، ڈائریاں بڑھ گئیں ہمارے پاس بے انتہا ڈیٹا آ گیا اور وہ تبدیلی کا بھی سبب بنا ہماری۔ تو آپ کے خیال سے کیا انسان کو انٹرٹینمنٹ انجوائے کرنا بھی سیکھنا پڑتا ہے؟ اس کو انشاءاللہ میں لوں گا کسی ولاگ میں۔ میں نے کہا جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو کیا آپ اسے پوٹی ٹریننگ نہیں کرواتی؟ کہتے ہیں بالکل کرواتے ہیں۔ تو میں نے کہا جب پوٹی ٹریننگ ہو گیا، جب آپ کا انٹرٹینمنٹ ہو گیا، کھانا پینا ہو گیا، اٹھنا بیٹھنا سونا جانا، ایک ایک چیز سیکھنی پڑتی ہے، ایک ایک، اگر آپ نے وہ کوالٹی وے سے کرنی ہے تو اسی طرح سے چوائس آف ورڈ، غصہ کیسے کیا جاتا ہے، غصہ کرتے ہوئے الفاظ کون سے بولے جاتے ہیں، ایموشنز کیسے ہوتی ہیں، یہ سیکھنا پڑا۔ اگر نہیں سیکھو گے تو آپ جاہلوں کی طرح غصہ کرو گے۔ جیسے میں نے بھی بتایا کتنے لڑکے لڑکیاں ایسے ہیں جو میں نے بھی الفاظ بولے بالکل سیم یہی الفاظ ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی کے بجائے علم والوں کا غصہ دیکھیں، ان کے چوائس آف ورڈز دیکھیں، کیا بہترین الفاظ ان کے ہوتے ہیں۔ مذاق بھی ان کا علم والا ہوا کرتا ہے۔
تو آپ نے بیسیکلی آج کے بعد گولڈن بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پورے دن جو بولنا ہے پہلے اس کی ریہرسل کیا کریں. آہستہ آہستہ ہوگا، ایک ساتھ نہیں ہوگا. غصے کی ریہرسل کر لیں، افسوس کرنے کی ریہرسل کر لیں، خوشی میں کیا ہوتا ہے ریہرسل کر لیں. کوئی پاس ہوتا ہے تو کیا الفاظ ادا کرنے چاہیے، کوئی فیل ہوتا ہے تو کیا الفاظ ادا کرنے چاہیے، کسی کے گھر فوتگی ہوگی تو آپ نے کون سے الفاظوں سے بولنا ہے. آپ نے اپنے گھر کا کوئی ایونٹ کسی کو بتانا ہے تو الفاظ کیا ہونے چاہیے. کوئی آپ کے منہ پہ تعریف کر رہا ہو تو آپ کو کیا الفاظ ادا کرنے چاہیے. یعنی کہ زندگی کا ایک ایک پہر آپ کو سیکھنا ہے. میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں اپنی ہیلتھ نہیں بتا پا رہے ہوتے، ان کے پاس چوائس آف ورڈ نہیں ہوتی پا رہے. اب ہم آپ کو کیا بتائیں، ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے وہ دراصل نہیں مل رہے، ہمیں الفاظ نہیں مل رہے. کیوں؟ انہوں نے کبھی اس چیز پہ کام ہی نہیں کیا ہوا. کسی کنسلٹنٹ کے پاس جائیں تو کون سے چوائس آف ورڈز ہونے چاہیے ہیں. ماں کو بیٹے سے بات کرنی ہے تو کیا چوائس آف ورڈ ہونے چاہیے. بیٹی سے بات کرتے ہوئے کیا چوائس آف ورڈ ہونے چاہیے. اولاد کو باپ سے بات کرتے ہوئے کیا چوائس آف ورڈ ہونے چاہیے. آپ بولو گے اس سے تو زندگی کمپلیکیٹڈ ہو جائے گی. اس سے زندگی کمپلیکیٹڈ نہیں ہوگی، اس سے زندگی سادہ اور آسان ہو جائے گی. ابھی جو آپ لوگ ادا کر رہے ہوتے ہیں الفاظ، وہ زندگی کو کمپلیکیٹڈ بھی کر رہے ہیں، وہ زندگی کو مشکل بھی کر رہے ہیں. تو آج کا جو گولڈن بات ہے، آج کے ویلاگ کے اندر جو ہم گولڈن بات بتا رہے ہیں وہ آپ کو یہ ہے کہ چوائس آف ورڈ پہ ورکنگ کریں. ڈیلی بیسس پہ 5 to 7 ورڈز لے کر آئیں، کوالٹی ورڈز علم والوں کے، اور وہ اپنی پرسنالٹی میں ڈالیں. 10 دن میں 70 ہو جائیں گے، 70 ہو جائیں گے، 30 days میں 210 ہو جائیں گے، اور 6 month کے اندر آپ ٹوٹلی کوالٹی پرسن والے ورڈز بول رہے ہوں گے. اور آپ خود دیکھیے گا ود ان اے ویک آپ کو اپنے اندر چینج نظر آئے گا، آپ کے ارد گرد چینج آئے گا. کوالٹی ورڈز بولنے سے انسان کے ریلیشن شپ بہت اچھے ہوتے ہیں. بہت سارے ریلیشن میرے کو خود بولتے ہیں، کئی بیویاں کہتی ہیں، کئی شوہر کہتے ہیں کہ بہت اچھے ہیں. بیویاں کہتی ہیں شوہر بہت اچھے ہیں، لیکن بس ان کے الفاظوں کا چناؤ بہت گھٹیا ہے. وہ کہتے ہیں جی میری بیوی بہت اچھی ہے، بس اس کا جو غصہ جب کرتی ہے تو بس وہ چیز کسی طرح تک ٹھیک ہو جائے. مین چیز کیا ہے؟ غصہ کرتے ہوئے چوائس آف ورڈ. غصہ اکثر آپ لوگوں کا جائز ہوتا ہوگا، میں نہیں کہتا کہ وہ ناجائز ہو، لیکن اس وقت کے لحاظ سے چوائس آف ورڈز آپ کے اچھے نہیں ہوں گے، جس کی وجہ سے یہ والا معاملہ ہوتا ہے. تو میرے خیال سے میں آج آپ گولڈن بات پہنچانے میں کامیاب ہو گیا. تو ہمیں یاد رکھیے گا، طالب دعا محتاج دعا. السلام علیکم.